یہ نہیں جا کے ایک صاحب گئے نا ایک قادیانی کو دعوت دینے کے لیے، کتے جیسی تیری شکل ہے، اس طرح کی بات مجھے اچھا نہیں لگ رہا ممبر پہ بات کرنا، کتے جیسی تیری شکل، تو تبلیغ کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے بھائی، اس وہ آئے گا. تو خالد بن ولید کا دل کیا ہو گیا؟ نرم. انہوں نے کہا بہت، تلوار سے نہیں، آرام سے، لڑائی سے ہم زیر، اس کا مطلب بزدل ہم ڈر گئے، نہ آرام سے. تو خالد بن ولید آئے اور اسلام قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا ان کو؟ غزوہ موتا میں. 3000 کی لڑائی 3 لاکھ سے تھی تقریباً، مجھے پورے اعداد ابھی یاد نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنا کے نہیں، عام فوجی بنا کے بھیجا. 3 صحابہ کو، جن میں جعفر طیار بھی تھے جو نجاشی کے سامنے تقریر کر کے آئے تھے، وہ میں بھی جلدی سے مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ان میں حضرت جعفر طیار وہ بھی تھے. 2 صحابی اور تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ، جو انتہائی چہیتے حب رسول اللہ. جب کوئی سفارش کرنی ہوتی تھی نا کسی نے، تو حضرت زید ابن حارثہ کو جا کے لوگ بتاتے تھے کہ نبی ان کی بات کو مسترد نہیں کریں گے. ایسے چہیتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھیج دیا کہ بھئی رومی حملہ کر رہے ہیں، 3 لاکھ کا لشکر ہے. اتنے چہیتے کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آپ کی بھی قربانی تھی. جھوٹا نبی ہوتا کہتا ہے ابے بھائی اپنے اپنوں کو یہاں رکھو، ٹھیک ہے. کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ ابے ان کو تو نہیں، وہ ادھر بھیجو. تبھی آپ دیکھ لیں آج کل جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا، چھوڑو ابھی میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا. آج کل جو عجیب سا سیٹ اپ چل رہا ہے، اپنے اپنے یہاں دوسرے وہاں، تو ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے آج کل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو بھیجا، اور جعفر طیار کو دوسرے عبداللہ ابن رواحہ تھے، یا کیا نام تھا ان کا، ایسے مجھے ذہن سے نکل رہا ہے. تو وہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اگر یہ ایک شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر. اور مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اب 3 لاکھ کا مجمع ہے اور ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں، اور دفاعی جنگ تھی، یہ اقدامی نہیں تھی. ان کو مدینہ آنے سے روکنا تھا. رومی انگریز ہیں. رومی کون تھے؟ جن کو آج انگریز کہا جاتا ہے نا، یہ ان کی اولادیں، انہی کی اولادیں جن سے یہ صحابہ کی لڑائی ہوئی تھی. تو وہ یہ بڑے، اس وقت بھی بڑے منظم ہوتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا تقوم الساعہ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی پھر بھی رومی دنیا میں زیادہ ہوں گے. تابعین نے جب یہ حدیث سنی، انہوں نے کہا کہ یہ ساری قومیں دنیا سے ختم ہو رہی ہیں، اسلام کی تلوار کے نیچے آ رہے ہیں، رومی رہیں گے آخر تک. تو کوئی ان میں یقیناً کوالٹی ہوگی جس کی وجہ سے مسلمان ان کو قرب قیامت تک ہی، گورے تبھی تو دیکھو نا اب تک ہیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں. باقی روم اور فارس غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہاں. اتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو ان سے زیادہ مضبوط تھی رومیوں سے. تو انہوں نے جب اپنا خفیہ نمائندہ بھیجا نا کہ ان میں دیکھیں یہ کیا ان کی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی شکست نہیں ہوگی، ان کو ان سے جنگ رہے گی. تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کی کوالٹی یہ ہے. دیکھو صحابہ بھی سیکھتے تھے غیر مسلموں سے بھی، غیر مسلموں میں سے بھی سیکھتے تھے ان کے اندر کیا کوالٹی ہے، تاکہ وہ کوالٹی ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں. کون سی بات ہے ان میں؟ تو وہ سیکھنے کے لیے گئے. تو جا کے دیکھا تو انہوں نے رپورٹ جو بنائی، جو رپورٹ پیش کی، وہ یہ تھی کہ ان کو جب شکست ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ لڑائی اس وقت تک نہیں لڑتے جب تک اس شکست کے اسباب پہ غور کر کے اس سبب کو دور نہ کریں. وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے یہ. اب دیکھو امریکہ افغانستان میں آیا، رشیا والا اسٹائل نہیں ہے امریکہ کا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ رشیا جس اسٹائل میں آیا تھا، طاقت اور قوت کے بلبوتے پر زمین پہ فوج اتار کے پٹھانوں سے پنگا لے لیا اس نے، ہے بھائی، اور پٹ کے واپس جا رہے ہیں. اب ہم لوگ تو مسلمان ہیں نا، صحابہ کے طرز پہ تو ہم چل نہیں رہے. ہم تو وہی غلطی بار بار دہراتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. ایک دفعہ وہ پٹ کے آیا، اب جاؤ تم بھی پٹ کے آ جاؤ. ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے غور کرو بھائی یہ کیوں ہوا، ملک میں یہ نقصان کیوں ہوا، آئندہ نہ ہو لہذا اس کی تلافی ہو. جیسے بھی قادیانیوں کا جو بل پاس ہو گیا ایک دم سے قادیانیوں کی حمایت میں، تو اس پہ غور ہونا چاہیے یہ ہوا کہاں سے ہے. اس پہ تسلی سے غور ہو کے پھر وہ لوگ سامنے آ جاتے، پھر آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو. ان سب چیزوں پہ غور ہونا چاہیے نا. یہ اللہ کا فضل ہے، جامعۃ الرشید نے سپریم کورٹ میں کسی کے توسط سے مقدمہ کروایا ہے، اور الحمدللہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے جو ابھی موجودہ جج ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں قادیانیوں کو کے خلاف، ان کی بڑی خدمات ہیں. ابھی جامعۃ الرشید میں کچھ دن پہلے آئے بھی تھے وہی جج جن کے خلاف لوگ بہت زیادہ بولتے بھی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بہت ساری باتیں جو میں یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتا، بڑی زبردست باتیں انہوں نے بتائیں
کیونکہ میں یہاں بیٹھ کے کروں گا تو بعض تنظیموں پہ رد ہوگا, پھر وہ تنظیم والے یوٹیوب پہ میرے خلاف پہلے ماشاءاللہ گالیوں کا ایک چل رہا ہے سلسلہ, وہ بھر بھر کے دیں گے. تو انہیں بڑے تو ایسی باتیں ممبر پہ بتائی نہیں جاتی, کوئی ایسی خفیہ ایٹم بم کی باتیں نہیں ہیں, وہ بس یہ بتایا کہ اگر فلاں سیاسی تنظیم کی طرف سے گڑبڑ نہ ہوتی تو کتنا کام ہو چکا ہوتا. تو وہ کیا ہے کہ اس میں جناب قادیانیوں کے خلاف جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ یہ جو قادیانی اونچی پوسٹوں پر ہیں ان کو اونچی پوسٹوں سے ہٹایا جائے, کیونکہ یہ اونچی پوسٹوں پہ بھیس بدل کے نام چینج کر کے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے گڑبڑ شروع کرتے ہیں. تو تفتیش کی جائے. یہ کیس جامعۃ الرشید کی طرف سے بھی الحمدللہ ہوا تھا, لیکن کسی کے ذریعے سے, براہ راست نہیں بلکہ کسی توسط سے, کہ بھئی یہ حکومت اس کی انکوائری کرے. تو الحمدللہ ان جج نے بڑا ساتھ دیا اور وہ خود بھی اس کے ذاتی طور پر اس کے حامی تھے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی, کیونکہ بہت اونچی پوسٹوں پہ قادیانی پہنچے ہوئے ہیں اور وہ جا کے کیا کرتے ہیں, ایسی گڑبڑے کراتے ہیں. تو وہاں تک پہنچنا نہ دیا جائے ان کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی, وہ جو تینوں شہید ہو گئے اور ایسی جنگ لڑی ہے انہوں نے. عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا, گوشت کھا رہے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے فرمایا کہ زمانہ بہت طویل ہے, دیکھ لیا نا, نہیں ٹک سکتے, ان کے سامنے لڑائی لازمی ہے. تو ایک صحابی نے تو اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی وہاں کھڑے ہو کر. انہوں نے کہا بیوی یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں جنگ میں لڑ نہیں پا رہا, اس کو طلاق دی تاکہ اب نہ بچوں کی فکر نہ بیوی کی فکر. اب کیونکہ لڑائی اتنی سخت تھی, ظاہر ہے کوئی ریشو نہیں بنتا نا, کہ اتنے بڑے لشکر کو بھگانے کا کوئی تناسب ہی نہیں بنتا نا, کوئی جنگ کا کوئی کچھ تو ہو. تو اب تو ظاہر ہے صرف جذبہ ہی ہے اور بھرپور لڑائی ہے موت کی. تو وہ موت کی نیت سے تلوار لے کر کود پڑے. یہ ہیں صحابہ جن کو رافضی لوگ گالیاں دیتے ہیں, جن کو برا بھلا کہتے ہیں. تو تلوار لے کر میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے. ان کو چانس ہی نہیں تھا. تینوں جب شہید ہو گئے ہیں تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب کس کو کمانڈر بنائیں. تو لوگوں کی نظر آئی خالد ابن ولید پر کہ یہ میدان ہے, یہ 70 انہوں نے وہاں اتنی زبردست جنگ لڑی تھی تو یہاں بھی لڑ سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ کو یہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں. اللہ نے بطور معجزہ آپ کے سامنے پورا وہ جنگ کا واقعہ. تو میں یہ کوئی مزار پہ جا رہا ہے, کبھی کوئی روحانی بابا کے پاس جا رہے ہیں. جتنے اداکار فنکار ہیں نا, کوئی کسی نے کچھ باندھا ہوا ہے, کسی تعویذ باندھا ہوا ہے, کسی امام ضامن باندھا ہوا ہے, ہر وقت خوف, ہر وقت ڈر, پتہ نہیں کیا ہو جائے. مولوی دیکھو پھوکے لگا رہے ہیں مگر اپنے تعویذ نہیں باندھ رہے ہوتے. مولوی لوگ خودکشی نہیں کرتے, 2 نمبر بھی نہیں کرتے خودکشی. عجیب سی بات ہے, یعنی 2 نمبر مولوی بھی جو مولویت کا نام آ گیا نا, وہ بھی نہیں کہہ رہا یار جاؤ رہے بھاڑ میں, خودکشی نہیں کرے گا, جاؤ رہے. کیا ہے, تنخواہیں کتنی کم ہوتی ہیں مولویوں کی. قاریوں کو سارا دن بیچارے رگڑا لگانا پڑتا ہے بیچاروں کو, بچوں کو پڑھاتے ہیں سارا دن بیٹھ کے. تنخواہ کیا مل رہی ہے, تھوڑی سی, پھر بھی خوش ہے. کبھی بیٹھو قاری کے ساتھ, بچوں کو پڑھا رہا ہو تو بڑے فارم میں ہوگا وہ تیش میں, لیکن ویسے نارمل لائف میں بڑا خوش ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں اہل حق علماء کی بات کر رہا ہوں, جتنے اہل حق علماء دیکھے ہیں سارے خوش مزاج ہی دیکھے ہیں, سب خوش مزاج دیکھے ہیں, خوش رہتے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا ان کی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے اور اس نعمت کی شکر کی توفیق عطا فرمائے. تو جلدی سے بات کروں, بہت لمبا بیان ہو گیا آج. تو حضرت جعفر طیار, وہ حضرت خالد ابن ولید کیا کہتے ہیں, کتنی تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا اپنے آپ کو صحابہ کے مشابہ بناؤ. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ. ایک بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, چاہے جتنی ایکسرسائز کر لو, جتنی خوراکیں کھا لو, اللہ جب بیمار کرنا چاہے تو پھر. وہ تو ایوب علیہ السلام اپنی صحت کا خیال کرتے ہوں گے نا, پھر بھی ساری زندگی بیماری میں گزر گئی. وہ اللہ کی طرف سے, اس پہ تو اجر ملتا ہے, درجات بلند ہوتے. ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے. تو جو ایکسرسائز نہیں کرتے, محنت مزدوری نہیں کرتے, یا محنت والے کام نہیں کرتے, بیمار ہو جاتے ہیں. آج میں صبح جاگنگ کے لیے کہیں گیا تو ایک وہ نوجوان, ناراض نہ ہو بھائی جو میری بات سن رہے ہیں, وہ غیبت نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے, اور صرف وہ اکیلا نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی نوجوان ہیں. اس کی نیت تو اچھی تھی, لیکن چونکہ اس نوجوان کے الفاظ سے مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو میں نے کسی نوجوان سے سنا. میں نے کسی آرمی کے میجر کا واقعہ سنایا تھا, ہمارے دوست ہیں لاہور میں, ان کی بڑی زبردست فٹنس ایکسرسائز بہت کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ صبح جاگنگ کرتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ کوئی لڑکی آ کے سیلفی بنا کے چلی گئی. تو مجھے بتا رہے تھے کہ یار وہ ہم کبھی وردی میں ہو تو بعض دفعہ لڑکیاں آ کے سیلفی بنا کے چلی جاتی ہیں فٹنس کی وجہ سے بڑی. تو کہہ رہے میں نے تو پتہ بھی نہیں چلا اور آ کے بنا کے چلی گئی, اب یہ کہیں فیس بک پہ ڈال دے گی تو میری بیوی سے میری پٹائی ہو جائے گی. تو میں نے یہ واقعہ کہیں بیان میں بتا دیا. تو اب کچھ لڑکوں کی رپورٹ آئی صبح صبح, کیا کر رہے ہیں جاگنگ کر. میرے پاس رپورٹ آئی, کیوں کر رہے ہیں, کہہ رہے مفتی صاحب نے کہا تھا وہ کیا ہوتا ہے لڑکیاں سیلفیاں بنا کے. تو جس کی یہ نیت ہو اس کی تو صحت بنی نہیں سکتی.
کیونکہ وہ سارا ادھر ہی اس کا جو ہے نا اسی غم میں گھلا جا رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو شریعت کی نیت سے جو صحت اچھی ہوتی ہے، ماں باپ کے حقوق ادا ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، روزوں پر طاقت نصیب ہوتی ہے، اس نیت سے آدمی کرے. اور نبی کا فرمان ہے، باقی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. اور توکل اللہ پہ کرے کہ اللہ چاہے گا تو صحت اچھی ہوگی، نہیں چاہے گا تو جو مرضی کرتے رہو. اچھے ہم نے صحت مند دیکھے ہیں، ہر چیز کا خیال کرتے ہیں اور ہارٹ اٹیک سے اسی وقت، حالانکہ ان کے دل میں کوئی ایک دن پہلے ٹیسٹ کروایا، سب رپورٹیں کلیئر، اگلے دن ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو وہ اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا نا، وہ تو تقدیر ہے. تبھی حکم ہوا ہے کہ دنیا سے محبت نہیں کرو، دنیا کمانے کی کوشش ضرور کرو مگر دل دنیا سے نہ لگاؤ. کوئی بھروسہ نہیں ہے. انہا خلۃ قد صیت من دمہا فجع وولع واخلاف وتبدیل. گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے یہ، آج دکھا رہی ہے بہت سباق، اگلے دن جتنا گرگٹ کی طرح رنگ بدلے گی. تو 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں چلا چلا کے، تلواروں سے تلواریں مار مار کے ٹوٹی ہیں، پھر دوسری تلوار لیتے تھے. اور کہتے ہیں ہم پھر شاعری میں اپنی بہادری کے واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے جنگ کے موقع پر یا اس طرح تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بہادری بیان کرنا غلط نہیں ہے. تو بتاتے تھے ہم نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، کیونکہ 3 لاکھ سے مقابلہ اتنا قتل ہوا ہے، پھر وہ دشمن بھاگا ہے وہاں سے. تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہی جعفر طیار جو یہاں شہید ہوئے ہیں، نجاشی کے سامنے کیا کہا کہ اچھے خاندان میں. تو نجاشی بالآخر، اور پھر نجاشی نے کہا اچھا وہ جو کلام ان پر نازل ہوا تھا تمہارے نبی پر، جو کہتے ہیں جو اللہ کا کلام ہے، ذرا اس میں سے کچھ حصہ تلاوت کر کے بتاؤ. حضرت جعفر طیار نے بڑی حکمت سے سورہ مریم کا انتخاب کیا. کس کا انتخاب کیا؟ اگر وہ پڑھتے تبت یدا ابی لہب وتب، سورت تو بھی زبردست ہے، لیکن نجاشی کی سمجھ میں آتی؟ کہتے ہیں ابو لہب کون ہے بھائی، وہ ہلاک ہو گیا، کون ہے، کس کی بات ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کے بھی حکمت اور مسلک کس کے سامنے کیا بات. اگر وہ پڑھتے ہیں کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے، کافر جو ہے نا، اے نجاشی تو وہ والی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ اس کے رسول وہ کہاں ہیں؟ جہنم میں. تو بات تو صحیح تھی، لیکن یہ موقع نہیں تھا. ہر آیت ہر موقع پہ پیش کرنے کی نہیں ہوتی. تو جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ تیرے رب کی اس رحمت کا تذکرہ ہے جو رحمت زکریا پر ہوئی. نجاشی تو زکریا علیہ السلام کو بہت جانتا تھا اچھی طرح سے، عیسائی تو سب جانتے ہیں. اذ نادى ربه نداء خفیا، جب چپکے سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا. رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. ایسے خوبصورت لڑیاں ہیں یہ موتیوں کی. ایسا اس کلام میں اگر عربی آپ کو آتی ہو نا پھر مزہ آئے گا. تو ایسی خوبصورت لڑیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں چپکے سے اپنے رب کو پکار رہے. چپکے سے کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سامنے پکارتے تو لوگ کیا کہتے؟ بے وقوف اور پاگل کے تانے دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ سر سفید ہو چکا ہے، کمر جھک گئی ہے، بیوی ویسے ہی بانج اور بڈھی بھی، اور اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اولاد کی دعا. اس لیے زکریا صاحب فرمائے کہ پبلک کے سامنے مانگنے والی دعا بولو بھائی نہیں ہے، چپکے سے جا کے مانگو ورنہ لوگ کیا بولیں گے کیا کر رہے ہو یہ. ٹھیک ہے نا. اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی. اللہ جانتا ہوں میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں. واشتعل الراس شیبا، سفیدی آگ کے شعلوں کی طرح بھڑک رہی ہے میرے سر پہ. اور میری بمراتی آخر بیوی کیا ہے؟ بانج بھی اور بڈھی بھی. ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے اللہ مگر میں تیری رحمت سے نا امید نہیں. شکر ہے اب خری نہیں تھا اس زمانے میں. اول تو ہوتا بھی تو اللہ کے پیغمبر وہاں نہ جاتے. روحانی ٹوٹ کے ڈرامے نہیں تھے. اللہ سے دعائیں مانگنے کا رواج تھا. مانگو اللہ سے. تو اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں. کوئی تعویذ گھنٹا نہیں باندھا، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. اللہ سے گڑ گڑا کے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تو جانتا ہے میری حالت کیا ہے مگر میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ گویا پوچھ رہا ہے کہ بھائی تو پھر مانگ کیوں رہا ہے؟ جب نہیں ملی تو صبر کر لے. کیا خیال ہے؟ کیا بہت ہر ایک کی اولاد تھوڑی ہوتی ہے؟ کچھ اور مانگ لے بھائی. اب تو یہ اسباب کی دنیا میں تو مایوسی ہو، کچھ اور مانگ لے. اتنا گڑ گڑا کے چپکے سے آگے دعائیں مانگ رہا ہے. تو اللہ کو اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں. حالانکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن جب اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے پھر تو دعا کے تو آداب کچھ اور ہوتے ہیں. یرثنی ویرث من آل یعقوب. اللہ میں یعقوب کی اولاد میں ہوں، ابراہیم کے بیٹے پوتے یعقوب کی اولاد میں ہوں، اور اس اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. میری اولاد نہیں ہے تو میری اولاد میں تو نبوت جاری نہیں ہوگی.
میری جو خاندانی ایک مذہبی ایک چلی آ رہی ہے دین کے مقتدا اور رہبر، ہزاروں روحانی شاگرد ہیں، مانتا ہوں، لاکھوں کو میرے ہاتھ پہ ہدایت ملی ہے، وہ قوم کی قیادت کریں گے، مجھے کیا چاہیے؟ بیٹا چاہیے، کیونکہ بیٹا جس طرح سے خدمت کر کے میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا وہ کوئی اور شاگرد نہیں بن سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اولاد کتنی بڑی رحمت ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تو ایک ہی بچہ تھا، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب بچے کتنے ہونے چاہیے؟ زیادہ۔ ان کا ایک اس لیے تھا کہ اللہ نے پہلے بتا دیا وہ پیغمبر بنے گا، ہمارے ایک کا نہیں پتا ہوتا کہ کون سا والا نیک بنے گا۔ کہتے ہیں نا ڈائس جتنی دفعہ تھرو کرو گے چھکے کا امکان اتنا ہی، سنا یہ چھکے کو ڈائس کہتے ہیں، جتنی دفعہ تھرو کرو گے تو چھکے کا امکان اتنا ہی زیادہ، تو جتنے زیادہ بچے ہوں گے ان میں چھکے نکلنے کا امکان، چھکے سے وہ والا چھکا نہیں، ایک تو وہ چھکا ہوتا ہے، چھکے سے مراد باصلاحیت جس سے آپ میچ جیتتا ہو، اس کا امکان اتنا ہی زیادہ۔ ایک صاحب نے کہا پھر بگڑنے کا امکان بھی تو اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے نا، اوریجنل چھکے کا بھی تو امکان ہو جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں میرے اوپر کہ پھر بگڑے ہوئے بچے نکلنے کا بھی تو امکان ہوتا ہے، تو میں نے کہا اتنے پیدا کرو کہ اس پیئر میں 5-6 بگڑنے کے لیے بھی رکھو، ورنہ ایک ہی پیدا ہوا اور بگڑ گیا بیڑا غرق، اور 10 پیدا ہوئے ایک بھی کام کا نکل آیا تو ان بگڑے ہوئے کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا اگر تم نے اپنی طرف سے تربیت کی کوشش کی، وہ ایک تمہارا بیڑا پار کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا خوب اور کثرت سے اولاد دوں گا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں زیادہ تر بگڑے ہوئے نکلے ہیں، اچھے کم نکلے ہیں، مگر پھر بھی اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام کے حق میں کیا قرار دے رہا ہے؟ نعمت، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ اولاد ملی، پوتوں کی شکل میں زیادہ اولاد ملی، تو اس اولاد میں پھر اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ ان میں اچھے بھی بہت زیادہ پیدا ہو گئے، ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نہ اولاد دیتے پھر کیا ہوتا؟ تو اس لیے آپ اپنی طرف سے اولاد کی تربیت کی کوشش کریں، پھر بھی بگڑ جائے تو انشاءاللہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن بن گئی تو آپ کا بیڑا پار کرے گی۔ تو بات کہاں چلی گئی یار، بہت ٹائم ہو گیا، سوالات رہنے دیں، بس اگلے ہفتے پوچھ لیں گے۔ تو نجاشی نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جعفر طیار نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی، اور پھر حضرت مریم کا واقعہ آیا، اس میں وہ نجاشی نے جو رونا شروع کیا ہے اس پہ اثر ہوا۔ اس وقت تورات میں اتنی زیادہ تحریف نہیں ہوئی تھی، کافی حد تک اصل شکل میں موجود تھی، تو وہ جانتا تھا یہ کلام کس کے مشابہ ہے، انجیل اور تورات کے بالکل، اس کی آیتیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں بالکل، اس کا انداز کلام بھی بالکل ایسے ہی اٹریکشن ہوتی ہے اس میں بھی، جب وہ تلاوت کی جاتی ہے ایسے ہی دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ اور کیا خوبصورت کلام ہے حضرت مریم کی، کیسی پاک دامنی بیان کر رہا ہے۔ اور آج انجیل میں دیکھو حضرت مریم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ فحش بےہودہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اتنا بےہودہ کلام ہے کہ آپ اس کو گھر کی خواتین کے سامنے بیٹھ کے انجیل کو نہیں پڑھ سکتے آپ، ظاہر ہے یہ اللہ کا تھوڑی تو تحریف کر دی نا اس میں۔ تو نجاشی اس وقت جانتا تھا کہ اللہ کا کلام کیسا ہوتا ہے، رویا، روایات میں آتا ہے روتے روتے داڑھی تر ہو گئی، اور جتنے پادری اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں روتے روتے تر ہو گئی، اتنا روئے وہ، اور کہنے لگا اللہ کی قسم یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جس طاقچے سے جو چراغ نکلا تھا نا، یہ چراغ بھی اسی طاقچے کا ہے، یہ بھی وہی ہے بالکل، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اب یہ والا رونا جو میں اتنی دیر سے سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، جو اس پورا واقعہ میں نے بیان کیا کہ کون سا رونا اچھا ہے اور کون سا رونا ڈرامے والا رونا ہے۔ ارے بھائی اتنا لمبا جو میں نے واقعہ بیان کیا، یہ حدیث کون سی چل رہی تھی؟ 7 آدمی جو روتے ہیں، تو میں رونے کو ڈیفائن کر رہا تھا نا کہ کون سا والا رونا خاندانی رونا کہلائے گا اور ڈرامے بازی والا رونا نہیں ہوگا، اللہ کو پسند ہوگا، اور کون سا رونا ڈرامے بازی والا رونا ہے۔ تو یہ جو اب بادشاہ رویا ہے سارے کام کاج چھوڑ کر، اور اس کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، سچے نبی ہیں، فوراً ایمان لے آیا، اور نجاشی کے علاوہ بھی لوگ ایمان لائے۔ قرآن کی آیتیں ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمائے ان عیسائیوں میں، عیسیٰ ابن مریم کے فالوورز میں، ان کو ماننے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے اچھے لوگ بھی ہیں کہ جب اللہ کا کلام ان پر پڑھا جاتا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں۔ دیکھو کیا عجیب مبالغہ ہے، اللہ نہیں فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنسوؤں میں آنکھیں بہ رہی ہیں، نہیں یاری بات،
ایک ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، ایک ان آنسوؤں میں آنکھوں کا بہ جانا. یعنی یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں. کیونکہ ایسا اس لیے اتنا روتے ہیں کہ جیسے کوئی حق کی تلاش میں حیران سرگردان پھر رہا ہو اپنی کسی محبوب ترین چیز کی تلاش میں، اور اچانک اس کو وہ محبوب چیز سامنے مل جائے تو خوشی میں کتنا روئے گا. کوئی محبوب بچھڑ گیا آپ کے اور آپ پریشان اس کو تلاش، باپ سے بیٹا بچھڑ گیا، ماں کا بچہ بچھڑ گیا، اور وہ بیچاری پاگلوں کی طرح گلی محلے میں دوڑ رہی ہے میرا بچہ، اور 3-4 دن کے بعد جب اس کا بچہ ملے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. فرمائی ان عیسائیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کی تلاش میں ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، اور جب ان کو حق مل جاتا ہے کہ یہ وہی مذہب ہے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی عیسیٰ ابن مریم نے گواہی دی تھی، اور ان کی تعلیمات میں اور عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی تعلیمات ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تفیض اعینہم من الدمع ترى اعینہم تفیض من الدم، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں میں بہتی چلی جا رہی ہیں. مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ حق کو پہچان لیتے ہیں جس حق کی ان کو تلاش تھی. یقولون ربنا، اور فوراً دعا کرتے ہیں ہمارے رب، آمنا بما انزلت، جو تو نے کلام نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے. تو بھائی یہ والا رونا کیسا ہے؟ یہ وہ رونا ہے جس میں اللہ کے عرش کا، بولو نا یار، سایہ ملے. تو اس لیے جب رونا آئے نا تو فوراً اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں کہ کس بات پہ ہم رو رہے ہیں. اپنی ندامت پہ رو رہے ہیں، حق تلاش مل گیا تاکہ اب اس حق کو ہم فالو کریں. نجاشی کو حق ملا تو فالو بھی کیا نا، اس نے ایمان لے آیا، اور اتنا بڑا مقام. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے ہدایہ بھیجے، ایک باندی بھیجی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے بھیجے اس نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کتنی عزت دی. واحد شخص نجاشی جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، یہ صرف نجاشی کی خصوصیت تھی. نبی نے جعفر طیار کی غائبانہ نماز جنازہ، بولو بھائی، نہیں پڑھائی. عبداللہ ابن رواحہ کی نہیں پڑھائی. اور ہمارے یہاں کوئی بھی تھوڑا سا مشہور آدمی مر جائے پوری دنیا میں غائبانہ نماز جنازہ شروع ہو جاتی ہے. تو میری رائے میں، ہمارے فقہائے حنفیہ کی رائے میں، یہ چیز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. بعد یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور اختلافی مسائل میں تشدد جائز نہیں ہے. کوئی اگر پڑھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے چل سکتا ہے. لیکن ہمارے جو فقہ حنفی ہے اس میں غائبانہ نماز جنازہ کے ناجائز ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اتنے سارے مواقع آئے مگر صحابہ نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. ایک روایت اور ایک اور صحابیہ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی ہے، اس کی مجھے پوری طرح تحقیق نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی نبی کی خصوصیت. صحابہ میں سے کسی نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. اگر یہ سنت عمل ہوتا تو سب سے پہلے کون کرتا؟ صحابہ اس پر عمل کرتے. تو اس لیے جو ہے کیا نام ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا، اور گناہوں سے توبہ کے لیے اللہ کے سامنے رونا، حق کی تلاش میں اللہ کے لیے رونا، یہ رونا پسندیدہ ہے. اور اگر کسی کو رونا نہیں آتا دعا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رونے جیسی صورت بنا لے، تو وہ بھی اللہ کو قبول. اصل چیز کیا ہے؟ عمل. باقی اس حدیث کی تشریح ابھی باقی ہے. میں بات لے کے چلتا ہوں کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کو سمجھانے میں 1-1.5 گھنٹہ خرچ ہو جاتا ہے. اگلے ہفتے پھر یہی چلے گا، کیونکہ ابھی اس میں بہت ساری چیزیں باقی ہیں، چلیں گے اگلے دفعہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ باقی اگلے ہفتے تھوڑا ٹائم کم لوں گا میں، کیونکہ وقت بہت زیادہ کھینچ لیا ہے. تو بعض لوگ پھر بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں. تو ٹائم جب لے رہے ہیں تو دے بھی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بھی سوچ لیا کریں تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. سوالات کی پرچیاں پھر اگلے ہفتے دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.